بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم. میں نے آج جہاں سے پڑھنا شروع کیا ہے یہ وہی رکوع ہے جس کی ایک آیت ہم نے گزشتہ نشست میں پڑھی تھی. اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ جو حقیقی تعلق ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں اور وہ کس طرح ادا ہوتا ہے. تو اس میں بتایا گیا تھا کہ اصل تعلق تو بر و تقوی ہے اللہ کے ساتھ، اور وہ بر کیا ہے؟ ایفاء حقوق کا دوسرا نام ہے، اور حقوق میں چاہے اللہ کے حقوق ہوں چاہے بندوں کے حقوق. آگے پھر اس کی تفصیل بتائی گئی تھی یہ بر اور تقوی پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے، کن کن باتوں کی پابندی کرنی چاہیے. اب اسی سلسلے کی گفتگو ہے جس کو آگے بڑھایا جا رہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے معاشرے کی بنیادیں بر و تقوی پر اٹھاؤ اور جس میں ٹھیک ٹھیک حقوق کی ادائیگی ہو، یعنی اس کی بنیاد ایفاء حقوق پر ہو جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں، اور تمہارا معاشرہ اس طرح کا بنے جو اللہ سے کمٹمنٹ رکھتا ہو، اللہ سے انتہا درجہ کی وفاداری رکھتا ہو، اور اسے فکر صرف اس بات کی ہو کہ میں اللہ کے سامنے کس طرح سرخرو ہو سکتا ہوں، اور وہ اس لحاظ سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی بھی فکر بھی کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر بھی کرے. اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو اور ان بنیادوں پر معاشرہ استوار کرنا چاہتے ہو تو ان میں سب سے بنیادی چیزیں دو ہیں، معاشرتی نقطہ نگاہ سے، سماج کے نقطہ نگاہ سے، بلکہ پورے نظام زندگی کے نقطہ نگاہ سے بھی، کہ جس میں واقعی بر و تقوی کا احساس زندہ رہے. تو اس میں دو باتیں بڑی بنیادی ہیں. ایک یہ ہے کہ جان سلامت رہنی چاہیے جس کو ہم حرمت جان کا تصور کہتے ہیں، حرمت نفس کا تصور کہتے ہیں، اور دوسرا ہے حرمت مال کا تصور. کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ واقعی صحیح پنپ سکے تو اس کے لیے دو بنیادیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اس معاشرے میں رہنے والے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں تو وہاں کسی کی جان غیر محفوظ نہیں ہوگی. لیکن اگر وہاں جان غیر محفوظ ہے اور واقعی آدمی اپنی جان، اپنی عزت کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں پریشان رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ بر و نفس، بر و تقوی کا معاشرہ نہیں. وہ یقیناً حقوق اللہ کی ادائیگی یا حقوق العباد کی ادائیگی کا معاشرہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس کو یا تو مال کی حرص کھا گئی ہے اور یا پھر وہ افراتفری نفسا نفسی کا شکار ہے. تم اگر اسے بچنا چاہتے ہو تو ان دو باتوں کی پابندی ضرور کرنا. تو اس لیے ان میں سب سے پہلی بات حرمت جان کے حوالے سے فرمائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اے مسلمانوں، اللہ نے تم پر فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص فی القتل، مقتولوں کے بارے میں. تو کہنا صرف یہ کہ قصی قصاص سے ہے، قصہ سے، تو مانا اس کا تھا پیچھے پیچھے چلنا، نقوش قدم کے ساتھ چلنا. اس سے موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو ان کو علامت یہ بتائی گئی تھی کہ مجمع البحرین کے قریب جا کر تم کہیں جگہ آرام کرو گے اور تمہاری یہ جو مچھلی ہے جو تم نے توشہ دار میں پکا کے رکھی ہے کھانے کے لیے، کہا تم دیکھو گے کہ اچانک یہ مچھلی زندہ ہو کر کود کر چھلانگ مار کے دریا میں جا گھسے گی، تری ہوئی مچھلی. موسیٰ علیہ السلام تو سو گئے، ان کے ساتھ ان کے ملازم تھے جو بعد میں اللہ کے نبی بنے، یوشع علیہ السلام، وہ جاگ رہے تھے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے کافی دیر سونے کے بعد تو انہوں نے کہا بھی سفر سے تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے تو لاؤ توشہ دان کھولو، ہمارا کھانا نکالو، کھانا کھا لیں. انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو بتانا بھول ہی گیا. اٹھے نہیں بلکہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں کہا. تو انہوں نے کہا جی میں تو بتانا بھول گیا، آپ سو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ توشہ دان کھلا اور اس میں سے مچھلی زندہ ہو کر پھدکتی ہوئی اچھلتی ہوئی باہر نکلی اور دریا میں جا گھسی. تو میں تو دیکھتے ہی رہ گیا.
تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال ذالک ما کنا نبغی، کہا وہی تو جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، وہی تو نشانی بتائی تھی پروردگار نے۔ فارتد علی آثارہما قصصا، چنانچہ انہی نقش قدم پر، انہی اپنے نقوش قدم پر تلاش کرتے ہوئے آئے، پیچھا کرتے ہوئے، پھر لوٹ کے آئے اس جگہ میں جہاں وہ سوئے تھے۔ تو یہاں دیکھیں قصصاً کا معنی کیا ہے؟ تعاقب کرتے ہوئے، پیچھا کرتے ہوئے۔ تو قصاص کا معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا، نقوش قدم کے ساتھ ساتھ چلنا۔ اب دونوں معنی کے سامنے رکھیں، اگر برابری اور مثل کا معنی بھی رکھیے سامنے اور یہ بھی رکھیے، تو جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ قصاص اصل میں اس بات کا نام ہے کہ تم قاتل نے جس طرح مقتول کو مارا ہے نا، تم مقتول سے لے کر اس قاتل تک مسلسل تلاش کرو کہ اس کے نقوش قدم ملے، تاکہ تلاش کرتے کرتے، کھوج نکالتے نکالتے اس تک پہنچ جاؤ۔ تو نقوش قدم کے ساتھ ساتھ چلنا، کھوج نکالتے ہوئے چلنا، تلاش کرتے ہوئے جانا، یہ ہے قصاص۔ تو جس معاشرے میں قاتلوں کی تلاش نہیں ہوتی، وہاں قصاص کا تصور کیا مانا؟ جس میں قاتلوں کو چھپایا جاتا ہے، جن کو کور دیا جاتا ہے، ان کو شیلٹر مہیا کیا جاتا ہے، پناہ دی جاتی ہے، اور قانون اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا کہ اس کی تلاش کرنا میرا کام ہے، وہاں قصاص کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قصاص کا تو پہلا تصور ہی یہ ہے کہ تمہیں تلاش کرنا ہے اس قاتل کو، اس کا کھوج نکالنا ہے، اس کے نقوش قدم کو ڈھونڈنا، یہ اس کے معنی میں ہے۔ اور دوسرا اس کا تصور جو اس کی روح کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب تم تلاش کر لو قاتل کو، اب اس کی روح یہ ہے اس قصاص کی کہ دیکھنا برابری اور مساوات مجروح نہ ہونے پائے۔ اگر تم قصاص لیتے ہوئے برابری کا خیال نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ قصاص کا تصور ہی فنا ہو گیا، اس کو روح مر گئی۔ یہ تو میں نے اس کے لغوی معنی کے لحاظ سے بتایا، اب اس ایک دو کر کے جو اس کی ترتیب کے ساتھ میں چند باتیں کہتا ہوں۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے مسلمانوں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا۔ سوال یہ خطاب کس سے؟ کیا مقتول کے وارثوں سے کہ ان پر فرض ہے کہ وہ قصاص ضرور لے؟ اگر ہم یہ سمجھیں کہ مقتول کے وارثوں سے خطاب ہے تو پھر تو یہ سمجھنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ وہ دیت لینے کا وہ حق نہیں رکھتے، وہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے قاتل کے قبیلے کے ساتھ یا قاتل کے ساتھ، کیونکہ جب فرض یہ ٹھہرا کہ تمہیں ہر صورت میں قصاص لینا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے اس بات کا حق دیا ہے مقتول کے وارثوں کو، وہ چاہیں تو قصاص لیں، یعنی قتل کے بدلے میں قتل کریں، لیکن وہ بھی اس طرح کا ان کو حق نہیں دیا جیسے قبائل کی زندگی میں ہوتا ہے، بلکہ اس طرح کا حق جیسے ایک متمدن حکومت میں ہوتا ہے کہ حکومت کا کام ہے ان کو گرفتار کرے، عدالت کا کام ہے کہ ثابت کرے کہ وہ قاتل ہے یا نہیں، پھر ان کو سزا سنائے۔ جب یہ پورا پروسیس طے ہو جائے تو اس کے بعد حق دیا جاتا ہے مقتول کے وارثوں کو کہ اب تم بتاؤ کہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہو یا اس سے کوئی سمجھوتا چاہتے۔ تو ان کو حق دیا گیا کہ وہ قتل کے بدلے میں قتل کر دیں، کوئی سمجھوتا کرنا چاہیں یعنی بالکل معاف کر دیں، جزوی طور پر معاف کرنا چاہیں یا کلی طور پر معاف کرنا چاہیں، اور یا دیت لینا چاہیں، جزوی طور پر معاف کریں کہ جزوی دیت لازم ہو جائے گی، یعنی دیت کا ایک حصہ ان کو ادا لینا ہوگا۔ یہ ساری سمجھوتے کی صورتیں ہیں جس کی آزادی دی گئی ہے مقتول کے وارثوں کو۔ اسے لگتا ہے کہ ان سے یہ بات نہیں کہی گئی کتب علیکم القصاص کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، اگر ان پر قصاص فرض ہوتا تو یہ مفاہمت کی آزادی ان کو نہ ہوتی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے یہ خطاب ان سے نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب مسلمان معاشرے سے ہے اور ان کے واسطے سے اسلامی حکومت سے اور مسلمان حکومت سے، کہ جس آدمی کا باپ مارا گیا ہے، جس باپ کا بیٹا مارا گیا ہے یا کوئی اور عزیز مارا گیا ہے، صرف وہ ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ اپنے مقتول کے قاتل کو تلاش کرے، بلکہ مسلمان معاشرہ پورا ذمہ دار ہے اور اس کی نمائندہ حکومت ذمہ دار ہے کہ وہ اس قاتل کو تلاش کرے۔ اگر وہ قاتل کو تلاش نہیں کرتی تو اللہ کے یہاں یہ فرضیت کا جو فرضیت پر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ کے یہاں یہ حکومت کے لوگ پکڑے جائیں گے، مقتول کے وارث نہیں، وہ تو پہلے صدمے کا شکار ہو چکے۔ ان سے داروگی نہیں ہوگی، جو ذمہ دار لوگ ہیں مسلمانوں کے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس قتل کو کیسے پی لیا، کیسے برداشت کر گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے مقتول کا قتل، اس کا مسئلہ، اس کو صرف مقتول کے وارثوں کا مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو پورے مسلمان معاشرے کا مسئلہ بنایا، اس کو حکومت کا مسئلہ بنایا۔ وہ کہتا کہ جب ایک آدمی قتل ہوتا ہے نا
تو یہ مت سمجھیے کہ فلاں کا بیٹا مارا گیا، فلاں کا باپ مارا گیا، فلاں کا بھتیجا مارا گیا، بلکہ یوں سمجھو کہ مسلمانوں کی جو ایک مضبوط دیوار کھڑی تھی نا ان کی جماعت کی، اس کی ایک اینٹ کھینچ لی گئی ہے۔ آج ایک اینٹ کھینچی گئی ہے، کل دوسری کھینچی جائے گی، پرسوں تیسری کھینچی جائے گی، پھر آخری دیوار گر جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان معاشرہ تباہی کا شکار نہ ہو، تشدد افتراق کا شکار نہ ہو، اور یہ ظلم سے داغ نہ ہو جائے، اور تم اس کو مظالم سے بچانا چاہتے ہو، تو پھر لازمی بات ہے کہ پہلی اینٹ نکلنے سے بچاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی جب ایک آدمی مرتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اصل میں وہ آدمی نہیں مرتا، وہ اسلامی قانون مرتا، اللہ کے قانون کی دفعہ گرتی ہے، اس کی ایک دیوار گر جاتی۔ اس جو بھی مسلمان معاشرہ اس کو برداشت کرتا، بلکہ کوئی معاشرہ بھی اگر اپنی یہاں قاتلوں کو برداشت کرنے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ حرمت جان کے تصور کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی جب بھی کہیں اشارہ کاٹتی ہے نا کسی کی ظلم سے، تو یوں سمجھ لیجیے وہاں حرمت جان کا تصور مٹ گیا، اب راستہ کھل گیا، اور یہ راستہ جو کھلا ہے نہ جانے اس کا اگلا نشانہ میں ہوں، آپ ہیں، یہ ہے، وہ ہے۔ اللہ کی یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو ان لوگوں کی جانوں کے، ان کے مالوں کے محافظ بنائے گئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بڑے لوگ ہیں جو مسلمان معاشرے کے بڑے ہوں یا اسلامی حکومت کے بڑے ہوں، ان سے پوچھا جائے گا کہ جہاں جہاں بھی کوئی لاش گری تھی تم نے اس کے بارے میں کیا کیا تھا، کہ یہاں گری تھی لہو، یہاں گرا تھا لہو کسی کا، اور وہاں لٹی تھی ادا کسی کی، اور یہاں جلائے گئے تھے انسان، ہر ایک شے کا حساب ہوگا، پوچھا جائے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ تصور ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ کہیں بھی قتل ہوتا ہے تو اسلامی حکومت یا مسلمان معاشرہ اصلاً اس کا ذمہ دار ہے، اس لیے کہ قتل ایک اشارہ کے کٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حرمت جان کے پورے تصور کے پامال ہو جانے کا نام ہے، اور اللہ کے قانون کی ایک دفعہ کے پامال ہو جانے کا نام ہے، اور ظاہر اس کو برداشت کرنا کسی طرح بھی مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں۔ ایک تو ہے یہ بات، اور دوسری یہ بات کہ یہ جو کہا گیا کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا، میں نے عرض کیا کہ اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح ہے مساوات، کہ تم یہ قاتل سے بدلہ نہیں لے سکتے ہو مقتول کے لیے، تا وقت ہے کہ تم اس بات کو پہلے مستحکم نہ کرو اپنے قانون میں یا اپنے ماحول میں کہ جو قاتل ہے وہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، مقتول کے بدلے میں وہی قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر قاتل بہت بڑا آدمی ہے، کوئی وڈیرا ہے، اس نے اپنے ہاری کو گولی مار دی ہے، تو قانون بے بس ہو جائے کہ اس کو ہم کیسے پکڑیں؟ اور اگر قانون یہ فرض کر لے، یہ سمجھ لیا جائے کہ واقعی یہی قاتل ہے، تو یہ کہا جائے کہ نہیں جی نہیں، ان کا اپنا کو نوکر سپرد کر دیں کہ اس کو اس کے بدلے میں قصاص میں مار دیا جائے۔ کیا میں اس کے بدلے میں مارا جاؤں گا؟ کہاں میرا خون، کہاں اس کا خون؟ یہ وہ بات ہے جو اصل میں یہاں کہی گئی ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، مؤنث کے بدلے میں مؤنث، عورت کے بدلے میں عورت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے بدلے میں مرد نہیں قتل کیا جا سکتا، آزاد کے بدلے میں غلام نہیں قتل کیا جا سکتا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ مطلب یہ کہ جو قاتل ہے نا، وہ اگر عبد، وہ اگر غلام ہے تو اسی کو قتل کیا جائے، اگر وہ آزاد ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غلام اپنی جگہ دیتا ہوں اس کو قتل کر دو، میں اس کے بدلے میں قتل نہیں ہو سکتا۔ قانون یہ فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور اس کے شان نزول کے طور پر یہ بات کہی بھی جاتی ہے کہ دو قبیلے جن میں آپس میں بڑی لمبی جنگ رہی، اسلام آیا، مسلمان ہو گئے، اب اس کے بعد معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ مقتولوں کے قصاص کا معاملہ کس طرح اس کو طے کیا جائے۔ ان میں جو مقتول کا خاندان تھا وہ بڑا عظیم خاندان تھا، جو قاتل کا خاندان تھا وہ اس کی نسبت چھوٹا اور غریب خاندان تھا۔ اب مقتول کا خاندان نے عرب کی جاہلیت کے دور کے اعتبار سے، اپنے پرانے رسم و رواج کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ جناب کہاں ہماری حیثیت عرفی اور کہاں ان کی، اب دیکھیے سٹینڈرڈ ان کا اور ہمارا سٹینڈرڈ، اب ہمارے جو لوگ مارے گئے ان کے ہاتھوں سے، تو کیا ان کے بدلے میں ان میں سے ایک آدمی کو جان نہیں لی جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ ہم تو ان میں سے ایک کے بدلے میں ان میں سے 10 آدمی کی جانیں لیں گے۔ اگر آپ قصاص ہمیں دلوانا چاہتے ہیں تو پھر 10 آدمیوں کی، 5 آدمیوں کی، یا کم از کم 2 آدمیوں کی جانیں دلوائیے۔
اور یا یوں کہہ رہی ہے کہ یہ تو مقتول کہہ رہے ہیں نا، اور یوں کہہ رہی ہے قاتل کا خاندان بعض دفعہ یہ کہتا ہے کہ جو آدمی مارا گیا وہ چھوٹے آدمی قبیلے کا آدمی تھا، ہم بڑے قبیلے کے لوگ، کیا ان کے ایک مقتول کے بدلے میں ہمارا آدمی مارا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دیت تو دے سکتے، ہم خون نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارا خون ان کا خون برابر نہیں۔ آپ ممکن ہے یہ بات کہیں، وہ اس پر یہ کہا کہ دیکھو آزاد نے اگر قتل کیا تو وہی قاتل ہے تو وہی قتل کیا جائے گا، غلام نے اگر وہ قتل کیا تو قتل اس کے بدلے میں اسی کو کیا، دوسرے کو نہیں، یعنی جو قاتل ہے وہی پکڑا جائے گا۔ یہ ہر کسی دیکھا جائے گا وہ چھوٹا ہے بڑا کس قبیلے سے اس کا تعلق۔ اس میں ممکن ہے آپ کو یہ خیال ہے کہ یہ کبھی ایسا کبھی ہو سکتا ہے، کب نہیں ہوا ایسا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ صرف اسلام اس کی مذمت کر رہا، پوری دنیا میں کیا ہو رہا، یعنی امریکہ کھلے عام پوری دنیا کے سامنے آنکھوں کے سامنے یہ کہہ رہا کہ دیکھو ہماری فوج اگر کہیں جرائم کرتی ہے نا تو تم عالمی انصاف کی عدالت میں مقدمہ کھڑا کر دو ہماری فوج کے خلاف، تو کہا ہماری فوج پیش نہیں ہوگی۔ انہیں دنیا کے ملکوں سے معاہدے کر رکھے ہیں کہ دیکھو امریکہ کے خلاف، امریکہ کی فوج کے خلاف ہرگز مقدمہ نہیں ہو سکتا، اور تم ہمارے ساتھ اس سے معاہدہ کرو۔ چنانچہ جن لوگوں نے معاہدے کر لیے وہ بچ گئے، اور جن ملکوں نے کہا کہ ہم معاہدے نہیں کریں گے ان پر پابندیاں لگانا شروع کر دی، کہ اس کا مطلب یہ تو وہاں اپنے آپ کو ہمارے برابر سمجھتے ہو۔ یہ تو اس ملک کا حال ہے جو آج دنیا میں دعوے دار اس بات کا ہے کہ مجھ سے بہتر سوسائٹی کوئی نہیں ہے اور مجھ سے بہتر کسی کا آداب زندگی نہیں ہے، کوئی قانون کا اتنے بڑے زرعی قانون کا مالک نہیں ہے، میری ایک درخشاں تہذیب ہے، اس قوم کا حال ہے۔ اور یہ تو ہر پورے ملک پوری دنیا کی جو اندھیر نگری مچی ہوئی ہے اس کو تو چھوڑیے۔ اس سے پہلے کیا آپ نہیں جانتے کہ وہاں مستقل طور پر ان کی عدالتوں نے کبھی کالوں اور گوروں کو برابر رکھ کر کبھی فیصلے نہیں کیے؟ اگر کالا قاتل ہے تو فوراً مروایا جائے گا، اور مقتول اگر کالا ہے اور اس کا قاتل گورے رنگ کا آدمی ہے تو گورے آدمی پر کبھی مقدمہ ثابت نہیں ہونے دیا جائے گا، کبھی اس کا چالان نہیں مکمل ہونے میں نہیں آتا۔ جو اثر روح اسلام نے پیش کی تھی، اتنا عرصہ گزری، صدیاں گزر جانے کے بعد یقین جانیے دنیا اب تک وہاں نہیں پہنچ سکی۔ میں کئی دفعہ اس بات پر غور کیا کرتا ہوں کہ اگر سارے انسان برابر ہیں، انسانوں کی قومیں برابر ہیں، یہ جو 5 قوموں کو اور 5 ملکوں کو خاص حق دے رکھا ہے، آپ جانتے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ویٹو کرنے کا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ویٹو کا مطلب یہ کہ تم اگر اپنا حق مانتے ہو نا، ان 5 میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں دینا چاہتے، تم شور مچاتے رہو، ہم اس کو ویٹو کر دیں گے، ہم کہیں گے نہیں ہو سکتا۔ بتائیے قومیں برابر ہیں؟ اسلام تو افراد کی برابری پر زور دیتا، قوم کا کیا سوال؟ قومیں تو ساری پہلے بھی مانتے رہے قومیں برابر ہوتی، لیکن کون مانتا قومیں برابر ہیں؟ کون مانتا افراد برابر؟ اسلام اس بات پر زور دے رہا ہے، اس لیے وہ قاتل اور مقتول کا جو معاملہ وہ قصاص سے حل کرنا چاہتا ہے، کہ قصاص کا معنی ہی برابری۔ اچھا جی، یہاں ایک اور بات بھی شاید کہنا ضروری ہے، اور وہ اگرچہ چلیے میں آگے چل کے کہتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ یہ عفیہ جو ہے یہ عفا کا فعل ماضی مجہول ہے۔ عفا کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے۔ اور عفیہ کا معنی یہ کیا ہے؟ معاف کر دیا گیا یا معاف کیا گیا۔ جس آدمی کو، جو آدمی معاف کر دیا گیا، لہو جس کے لیے کچھ معافی دے دی گئی، من اخیہ اس کے بھائی کی جانب سے، شیئن کچھ بھی۔ اب ذرا اندازہ کریں آپ کہ اسلام بنیادی احساسات کو مرنے نہیں دیتا، وہ قتل کو ایک ہیجان نہیں بنانا چاہتا، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دینا چاہتا کہ اگر قاتل کے قتل کو اس طرح ہلکے انداز میں دیا جائے جیسے مغربی سوسائٹی دے رہی ہے تو پھر تم 1000 جتن کرو قتل نہیں رکے گے۔ یعنی دونوں کے طرح بیلنس کر رہا۔ ایک تو دیکھیے اگر اس نے ہیجان میں مبتلا کیا ہوتا اپنے معاشرے کو، تو کوئی جس آدمی کا، جس خاندان کا کوئی فرد مر گیا ہے، پھر اس کے بیٹوں کو کبھی اس بات کی اجازت نہ دی جاتی
کہ تم اس کے بدلے میں دیت لے لو یا کوئی سمجھوتا کر لو، اس کا خون معاف کر دو، اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا، یا سوسائٹی اس کو کبھی قبول کرنے کو تیار نہ ہوتی۔ لیکن یہاں دیکھیں قرآن کریم کا انداز بیان، وہ کہتا ہے کہ اگرچہ تمہارے باپ کو فلاں آدمی نے قتل کیا، وہ قاتل ہے تم سب کا، اس میں کوئی شبہ نہیں، تمہارا بدترین دشمن صحیح، لیکن یہ بات مت بھولو کہ اس نے اگر اشتعال میں آ کر قتل کر دیا یا کسی وجہ سے قتل کیا، اس نے بہت بڑا جرم کیا، لیکن اس سے انکار تو نہیں ہو سکتا کہ بطور انسان ہونے کے تمہارے مقتول کا وہ بھائی ہے، اخوت کا رشتہ تو ہے نا۔ بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ قتل کے بعد بھی اسلامی اخوت کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اسلامی اخوت کا رشتہ ٹوٹتا تو صحابہ کے فتنے کے دور میں آپ جانتے ہیں کتنے صحابہ دوسرے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور حسن کے ہاتھ پر آ کر صلح ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ پیشگوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا، حسن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بچپن میں کہ میرا بیٹا سردار ہوگا، دو مسلمان گروہوں میں آپس میں فیصلہ کرائے گا، صلح کرائے گا۔ اب یہ دو مسلمان گروہ کون ہیں؟ جن دونوں نے ایک دوسرے کو مارا، اس کا مطلب یہ قتل کے بعد بھی ان کو مسلمان کہا جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل نہیں جاتے بشرطے کہ قتل کی بنیاد غلط فہمی ہو۔ اس لیے اسلامی اخوت اگر نہ صحیح تو انسانی اخوت بھی باقی رہتی۔ تو قرآن کریم دیکھو اخی کہہ کر کہتے، گویا ان کے جذبات کو چھیڑتا کہ تمہیں بڑا صدمہ پہنچا قتل کا، لیکن پھر بھی یہ بات ذہن میں رکھو کہ وہ بھائی ہے تمہارا، تم اگر اپنے بھائی اگر تو اس پر احسان کرو گے نا تو یوں سمجھو تم اپنے بھائی پر احسان کرو گے۔ تو کہا اگر مقتول کے وارث اپنے اس بھائی پر یعنی قاتل پر کوئی احسان کرے اور معافی دے دے کچھ، اور کچھ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ بالکل قصاص معاف کر دے، اور یا یہ ہے کہ سمجھوتا کر کے دیت پر راضی ہو جائے، اور یا یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ مثلا 4 بیٹے ہیں، 2 نے کہا جی میں معاف کرتا، ہم معاف کرتے، 2 نے کہا ہم تو نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا خون تقسیم تو نہیں کیا جا سکتا نا، اب اس کا دیت پر سمجھوتا ہونا ناگزیر ہو جائے گا، اس کی جان نہیں دی جا سکتی۔ اب کیا ہوگا کہ آدھی دیت اس کو دینا پڑے گی، آدھی دیت ان 2 کی معافی کی وجہ سے معاف ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہے شیعون کا کہ تھوڑا یا تیسرا چوتھا ایسا جتنا بھی سمجھوتا ہو جائے اس پر، کہا اگر ایسا ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ ایک بڑا احسان ہے ان کی جانب سے، تو پھر قاتلوں کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن میں پھر روک کر یہ بات کہتا ہوں کہ مغرب ہم پر یہ الزام دھرتا ہے کہ دیکھو اسلام بڑا ایک ظالم قسم کا مذہب ہے، اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے اشتہار میں آ کر تو وہ اس کو ہیجان میں مبتلا کر دیتے ہیں اپنی سوسائٹی کو، اور نہیں سمجھوتا ہونے دینا چاہتے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ پھر یہ قتل آئندہ چلتا رہتا ہے ان میں کہ انہوں نے اس کو مارا تھا، اس کے بدلے میں انہوں نے مار دیا، وہ کہتے ہیں پھر ہم ماریں گے، وہ کہتے ہیں ہم ماریں گے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا تب ہے جب قصاص ہی دیا جاتا۔ لیکن میں اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اسلام نے اپنی سوسائٹی میں ہیجان پیدا کیا ہوتا ہے، صرف انتقام پیدا کیا ہوتا تو یہ الفاظ کہاں لے جائیں گے کہ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ، اس کی طرف سے اگر اس کے بھائی کو معافی دے دی جاتی، یہ بھائی کا تصور، پھر معافی دینے کا تصور، یہ تو سراسر جذبات کو اپیل کر کے ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے، چاہے جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہیجان میں مبتلا کرنے کی یا انتقام میں مبتلا کرنے کی، یہ تو بالکل اس کے مخالف جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھا کرنا، اور معروف کہتے ہیں دستور کو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن پاک میں آپ معروف کا لفظ کئی جگہ دیکھیں گے، اس کو اس لیے سمجھ لینا چاہیے۔ معروف کا معنی تو دستور بھی ہوتا ہے، اور ایسی ہر بات کو کہتے ہیں جو کسی قوم میں رائج ہو، آخر اسے تسلیم کرتی ہو، ان کے اشراف اور فکر کی سلامتی والے لوگ، ان کا سین ایلیمنٹ، وہ اس کی اہمیت اور افادیت کا قائل ہو، اس میں کوئی بات ایسی شامل نہ ہو جس کو اخلاق کے خلاف سمجھا جائے۔ یہ چیزیں جس میں پائی جائے اور قوم اس پر عمل کرتی رہی ہے اس سے پہلے، اور ان کا سین ایلیمنٹ کرتا رہو، عام لوگ نہیں، اوباشوں کی بات نہیں ہے،
ان کے مروج طریقے کو معروف کے نام سے قرآن یاد کرتا ہے۔ اور قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کا قانون نہیں آتا نا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ قوم کے معروف پر عمل کرتا ہے۔ اور جب اللہ کا قانون یعنی جب تک اللہ کا قانون نہیں آتا تو یوں سمجھیے معروف اس قوم کا وہ اللہ کا قانون، اور جب اللہ کا قانون نازل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ چاند نکل آیا، اب ستارے ڈوب جائیں گے، معروف ختم ہو جائے گا، نئی روشنی آ گئی اللہ کی جانب سے، اب زہرا کا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے کئی جگہ معروف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تمہارے یہاں جو طریقہ رہا ہے شرفا کا کہ وہ قصاص مانگتے رہے ہیں، دیتے رہے، دلایا جاتا رہا، لیکن اگر تم دیکھو کہ قصاص نہیں بلکہ دیت پر معاملہ طے ہو گیا، تو ہمیشہ جو ہے شرفا کا یہ بھی طریقہ رہا کہ جب دیت پر معاملہ طے ہوتا ہے تو ہمیشہ قاتل اور اس کا خاندان مقتول کا ممنوع رہتا ہے کہ ہم تمہارے احسان مند ہیں، تم نے ہماری جان بخشی کر دی، اور یہ چند اون لے کر تم نے ہمیں معاف کر دیا، ہم تمہارے ممنوع ہیں۔ اس کے بعد ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے اس دیت کی ادائیگی کرے، یعنی معروف ان میں ہمیشہ یہ رہا ہے اس کو احسان ماننا، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، تعلقات کو آئندہ کے لیے پختہ اور مضبوط کرنا، اور اس کی ادائیگی کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرنا۔ اس لیے فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا اس کو احسان کے ساتھ، خوبی کے ساتھ۔ یہ دو لازمی چیزیں کہ اگر تمہارا سمجھوتا ہو گیا ہے دیت پر، اب دیکھو تم اس کو بیگار سمجھ کے مت ڈالو۔ یہ باتیں اصل میں اس لیے بھی کہی گئی ہیں کہ عرب کا معروف کیا تھا دیت کا؟ معروف تھا 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درم، اور درم 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے۔ آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ 36 کلو 36 تولہ اور 8 ماشا غالباً بنتا ہے، اگر میرا حفظہ غلطی نہیں کرتا تو اللہ معاف فرمائے۔ یہ ہے اس زمانے کی دیت، اور آج بھی اسی کے اعتبار سے سونا اور چاندی کی قیمتیں چونکہ بڑھ گئی، اسی کے اعتبار سے اب بھی سعودی عرب میں یا جہاں بھی ہماری یہاں دیت کا قانون پاس ہوا تھا ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان کہلانے والی اس امت نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، چھرے لے کے نکل آئے ماشاءاللہ سارے ڈرائیور مسلمان کہلانے والے۔ قرآن اس لیے کہتا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت متقین کے لیے، اوباشوں کے لیے نہیں ہے، جو مسلمان کہلائیں لیکن اللہ کی شریعت کو ماننے کو تیار نہ ہو، ان کے لیے کیا کرے گا یہ قانون؟ تو جو اب سعودی عرب میں چونکہ یہ قانون نافذ ہے تو وہ اسی طرح اس کی دیت کا فیصلہ کرتے ہیں، تو بھائی یہ دیت کا فیصلہ ہو جائے۔ اب چونکہ انہوں نے اونٹ ادا کرنے ہیں، عام طور پر نقدی نہیں دی جاتی تھی، اونٹوں کی صورت میں یا اور کسی جانور کی شکل میں یا غلے کی شکل میں یہ دیت ادا کی جاتی تھی۔ اب اگر اس کو یہ احسان اور خوبی کے ساتھ ادا کریں گے نا تو پھر محض گنتی پوری نہیں کریں گے۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے اونٹ ہی دینے ہیں، ان کی عمریں بھی طے ہیں، لیکن آپ مریل قسم کے اونٹ تلاش کریں، سستے قسم کے جانور، اور کم سے کم قیمت کے بعد چل پھر سکتے ہوں لیکن ہوں بالکل مریل سے۔ اب یہ گن کے آپ ان کے حوالے کر دیں تو آپ نے دیے تو ادا کر دی، لیکن یہ ادا ان پہ الہ بے احسان پر عمل نہیں ہوا۔ خوبی سے ادائیگی یہ ہے کہ اچھے سے اچھا جانور دو اور پھر بھی ممنونیت کا احسان کرو کہ ان کی کیا بات ہے، آپ نے ہماری جان بچا دی، جان کی بھی قیمت ہو سکتی ہے کوئی، ایسے ان کا احسان بھی مانو اور ساتھ ساتھ خوبی سے اس کو ادا بھی کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ ایک اور بڑی اہم بات فرمائی، لفظی ترجمہ اس کے دیکھیے، فمن پچ جس شخص نے اعتدا کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، جس نے زیادتی کی بعد ذالک اس کے بعد فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں مخاطب دونوں ہیں، مقتول کے وارث بھی اور قاتل بھی۔ قاتل کے وارث یا قاتل بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ قاتل ہو جائیں گے نا جیل میں ملنے کے لیے تو انہیں نصیحت کرے گا جس نے قتل کیا ہے، وہ چھوٹا تو اپنے بڑوں سے، بڑا تو چھوٹوں سے،
وہ کہے گا کوئی بات نہیں، جس طرح بھی جو دے کر بھی جان چھوڑتی ہے نا، جان چھڑا لو، بعد میں ہم ان سے سمجھ لیں گے، آج تو لے رہے نا یہ دیت۔ جو کہتے ہیں تم زمین بیچ کے دے دو، میری زمین کے بعد ہم رہنے دیں گے تو تب نا، وہ زمین کے کھینے والے اور اس کے بونے والوں کو ہم زندہ چھوڑیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، کہا مجھے باہر تو نکلنے دو، کہا دیکھو اگر تم نے سمجھوتا کیا ان کے ساتھ دیت دینے کا تو شرافت کے ساتھ احسان مان کر دیت دو، اور آئندہ دیکھنا کوئی تجاوز نہ کرنا، کوئی زیادتی نہ کرنا۔ یہ تو کہا جا رہا ہے قاتلوں سے، اور یہی بات کہی جا رہی ہے مقتولوں سے، کہ مقتول کے وارث جب رضامندی کا اظہار کرتے ہیں نا دیت لینے پر، تو دائیں بائیں سے بہت لوگ ہوتے ہیں اکسانے والے کہ تم نے اپنے باپ کو بیچ کھایا، تم نے قیمت لے لی اس کے خون کی، بڑے بے غیرت لوگ ہو تم۔ کہا دیکھو تم آپس میں یہ مشورے کرو گے، لوگ تمہیں اکسائیں گے کہ تم نے یہ کیوں اپنا خون بیچ ڈالا، اور تم نے اب اگر سمجھوتا کر دیا ہے نا تو دیکھنا اس کے بعد کوئی زیادتی نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ اچھا تم دیت بھی لے لو اور اس کو بھی، اس کی جان بھی لے لیں گے۔ یہ معنی ہے، دونوں اس کے مخاطب ہیں کہ فمن اعتدی بعد ذلک، جو بھی حد سے تجاوز کرے گا ان میں، چاہے مقتول کے وارث ہوں چاہے قاتل، فلہ عذاب علیم، اللہ کے یہاں اس کی عذاب علیم ہے۔ کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا چونکہ باپ مارا گیا تھا، میں نے اگر اس کو مار ڈالا ہے تو اللہ تمہیں اس جرم میں پکڑے گا کہ جب تم نے ایک سمجھوتا کر لیا تھا، معاہدہ کر لیا تھا، تو کلمہ بھی تو ایک معاہدہ ہی ہے، تو تم کیسے مسلمان معاہدے خلاف ورزی تم نے کیسی کی؟ جس جان کو تم تحفظ دے چکے تھے معاہدے کی صورت میں، اس جان پر تم نے دسترازی کی ہے، تم نے کیوں کیا؟ اس لیے پکڑا جائے گا اور عذاب علیم کا شکار ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ فقرہ اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، برابری کے اصول پر، مساوات پر، قتل کے فیصلے پر، مقتول کو قاتل کو مقتول کے بدلے میں برابر کی سطح پر رکھ کر قتل کرنا، یہ ہے قصاص، اور اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور اس کو تم نہیں سمجھو گے، یا اولی الالباب، اس کو سمجھیں گے تو عقل والوں تم سمجھو گے۔ جس آدمی کی عقل کو انتقام کھا گیا اور جس آدمی کی عقل کو جذبات نے اسیر بنا دیا، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی جب آدمی جب بھی سوچتا ہے تو اس کے سر پر یہ بات سوار ہو جاتی ہے کہ فلاں آدمی میرا باپ کا قاتل ہے، یا کوئی اور طرح کے جذبات کا وہ سبب اسیر ہو جاتا ہے، یا وہ مقتول کی ہمدردی میں آ کر ڈوب جاتا ہے، تو کہا تم کیا سمجھو گے ان باتوں کو؟ تم نہیں سمجھو گے۔ اپنی عقل کو خالص کرو ہر طرح کے جذبات سے، پھر غور کرو اس بات پر کہ تمہاری زندگی، اور زندگی سے مراد ہے تمہارے پورے معاشرے کی زندگی، پوری قوم کی زندگی، بلکہ انسانیت کی زندگی۔ اصل میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں بحث یہ نہیں ہے کہ زید مارا گیا، اس کی زندگی کا کیا کرے؟ مغرب نے پورا فلسفہ تراش ڈالا، ہمارے مشرق نے بھی اس میں حصہ لیا۔ ہندوستان کے گاندھی جی وہ مدت تک اس کا آواز کہتے رہے تشدد کے خلاف، لیکن جب ان کی اپنی حکومت بننے کا وقت آیا تو انہیں 10 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا۔ یہ اس قوم کے اس لیڈر کی قوم ہے جو تشدد کے خلاف آواز کہتا رہا ہمیشہ، اور ہمیں مطلوع کرتا رہا مسلمانوں کو کہ یہ بڑی ظالم قوم ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے پاکستان بنا تو 10 لاکھ لاشیں کس کی گری ہیں؟ اس کا مطلب ہے جو باتیں فطرت انسانی کے خلاف ہوتی ہیں نا، وقت جب آتا پھر تو اسے انکار کر دیتی۔ تو کہا تم ہمیشہ جذبہ، اور اس طرح ہماری روس میں ٹالسٹائی نے اس کی بڑی وکالت کی، اور مغرب میں تو پورا فلسفہ اس پر تیار ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے نا، وہ ایک ہیجان میں، ایک اشتعال میں مبتلا ہو کر کرتا ہے، اور اشتعال کی نظر ہو جانا، ہیجان میں مبتلا ہو کر ایسا کام کر گزرنا جس کی عقل اجازت نہیں دیتی، یہ تو ایک بیماری ہے، نفسیاتی بیماری۔ تم بجائے اس کے کہ ایک بیمار آدمی کا علاج کرو، تم کہتے ہو کہ اس کو مار ڈالو۔ ایسے تمہیں اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر معاملہ ہوتا ایک آدمی کے قتل کا
تم کہتے ہو جی ایک آدمی نے مشتعل ہو کر نفسیاتی عوارض میں مبتلا تھا، یہ شخص اشتہار میں جب اس کو آتا تو قابو میں نہیں رہتا، تو اس نے وار کر دیا، ایک آدمی گولی چلا دی، تو اب اس کا علاج ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اگر اس نے ایک آدمی کو مارا ہوتا نا تو ہم کہتے چلو اس کو نظر انداز کرو، لیکن اصل میں اس نے ایک آدمی کو نہیں مارا، اس نے اس قلعہ کی دیوار توڑی ہے جس کو حرمت جان کہتے ہیں۔ اگر آج دیوار کی مرمت نہ کی گئی اور اس کو اس کی بنیادوں میں نہ ناپا گیا، نہ داغا گیا، تو یوں سمجھیے کہ یہ دیوار پھر مکمل کبھی نہیں ہوگی، یہ ٹوٹتی جائے گی اور پھر پورا معاشرہ خطرے کی زد میں ہوگا۔ اسے قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو آدمی کسی آدمی کو قتل کرتا بغیر کسی وجہ کے ناحق، یا وہ زمین میں فساد مچاتا، قتل اور خون ریزی کرتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، وہ یوں سمجھو ایک کو قتل نہیں کرتا، پوری نوع انسانی کو قتل کرتا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو ایک آدمی کو قتل سے بچا لیتا وہ پوری نوع انسانی کا تحفظ کرتا۔ تو کوئی اسلام کا جو تصور ہے وہ ایک آدمی کا نہیں، پوری نوع انسانی کا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر بیماری مرہم رکھنے سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کے پاس اگر کینسر کے مریض کو لے جائے، وہ اپنے طور پہ شعاعیں بھی لگاتے ہیں، دوسرا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا اصل علاج کیا ہے کہ جہاں وہ سرطان پھیل چکا ہے نا اتنے حصے کو وہ کاٹ دیتے ہیں۔ اگر کہیں کسی ہڈی اگر فرض کریں ٹوٹ گئی، اس میں زہر پھیل گیا ہے، اور ٹانگ کاٹ دیتے۔ کوئی اس وقت یہ دوسرا ڈاکٹر اس کو واضح نصیحت نہیں کرتا کہ دیکھو یہ جوڑ بیمار ہے، یہ پوری چھاتی اگر سرطان زدہ ہے، کینسر کا شکار ہو گئی ہے، تو یہ تو بیمار ہے نا، تو بیمار پر رحم کھانا چاہیے کہ اس کو توڑ پھینکنا چاہیے یا کاٹ دینا چاہیے؟ لیکن وہ اپنے دل پر جبر کر کے یہ کہے گا کہ اس کو نہیں کاٹیں گے تو باقی جسم نہیں بچے گا۔ اسلام کہتا کہ ہمیں ہمدردی ہے اس آدمی سے، لیکن یہ ایسا سرطان زدہ آدمی ہے کہ اگر تم نے اس پر رحم کھایا تو پوری نوع انسانی پر ظلم کرنا پڑے گا، اور اگر تم اس کو کاٹ ڈالو گے تو باقی جسد انسانی بچ سکتا ہے۔ انسانیت تو پورے جسم کی طرح۔ اس کے بعد اعضاء اگر ایسا اس طرح کی کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے یہ بیماریاں، جو آدمی چوری کرتا ہے، جو ہاتھ چوری کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو ڈاکے ڈالتا ہے، یہ وہ بیماریاں نہیں جو مرہم رکھنے سے ٹھیک ہو جائیں گی، یہ وہ متعدی بیماریاں جن کے کاٹ دینے سے باقی جسم کو بچانا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس کو باقی رکھیں گے باقی جسم نہیں بچ سکے، اور پوری نوع انسانی کے شواہد اس پر گواہ ہیں۔ دیکھیے جہاں تک احتسابی اداروں کا تعلق ہے، پکڑ دکڑ کرنے والوں کا، نگرانی کرنے والوں کا، مقدمہ چلانے والوں کا، یورپ میں اور امریکہ سے بڑھ کر یہ ادارے کہاں ہوں گے؟ بعض وقت جرم کرنے والا جب پکڑا جاتا ہو کہتا میں نے جرم نہیں کیا، اس کے ہاتھ میں ایک ریل تھما دی جاتی ہے، ایک پوری مووی، اور بتایا جاتا جب تم نے یہ کام کیا تھا نا، مثلا تم تیز گاڑی چلا رہے تھے، تم سمجھ تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں، اوپر اڑ رہا تھا تمہارے ہیلی کاپٹر اور تمہاری تصویر دی جا رہی تھی، پورا نامہ عمل اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا۔ یعنی جہاں احتسابی ادارے اتنے مضبوط ہیں، وہاں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے یہاں قتل، خون ریزی اور جرائم کی رفتار کیا ہے؟ وہاں کے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی رپورٹیں جو چھپتی ہیں سال بہ سال، اس میں یقین جانیے ہر آنے والے سال میں پچھلے سال کی نسبت زیادہ جرائم ہوتے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر 10 منٹ میں وہاں ضرور کوئی نہ قتل ہوتا ہے، بینک لوٹتے، زنا بالجبر کے کیسے تو ہر چند منٹوں کے بعد ہوتے، بلکہ بعد میں چند سیکنڈوں کے بعد۔ یعنی جتنے جرائم کی رفتار وہاں تیز ہے، کسی مشرقی ملک میں نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس سارے وسائل بھی موجود، ساری سہولتیں بھی موجود، احتسابی ادارے بھی بے پناہ، اس کے باوجود اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی کو وہ سزا نہیں دیتے۔ جب ایک قاتل کو معلوم ہے کہ مجھے زیادہ 7 سال سزا کاٹنی پڑے گی، پھانسی تو انہیں ختم کر ڈالی، عمر قید کو باقی رکھا، وہ کٹ کٹا کے 7 سال رہ جاتی ہے۔ ایک آدمی کو ٹھکانے لگانا چاہتا 7 سال کی کیا بات ہے؟ اور پھر یہ کہ انہیں اپنی قیدوں کو بھی، اپنی جیلوں کو اس طرح کا بنا دیا ہے کہ ہمارے غریب لوگوں کو پتا چل جائے ان کی جیلیں کیسی ہیں، تو اپنے جھونپڑے چھوڑ کر وہاں جا بسے کہ وہ اچھی ہیں اس سے، تو وہاں کیا تکلیف ہے؟
شاہ فیصل مرحوم امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پریس کانفرنس جب انہوں نے کی تو بڑی بھرپور پریس کانفرنس تھی، بڑا تیار ہو کے ان کے نامہ نگار ان کے نمائندہ آئے تھے، انہیں آگے بڑھ کر تابڑ توڑ حملے کیے، بے پناہ سوالات کیے، اور سوالوں کا زیادہ رخ اس بات کی طرف تھا کہ اس روشنی کے زمانے میں انسانی کا یہ بڑا اجلا دور ہے، اور اس روشنی علم و ہنر کے زمانے میں غضب خدا کا اب تک آپ کے یہاں ڈھیر لگ رہی ہے کہ آپ چور کے ہاتھ کاٹتے ہیں، آپ زانی کو سنسار کرتے ہیں، آپ قاتل کو لوگوں کے سامنے تلوار سے اس کا سر اڑا دیتے ہیں، پہلے مسجد نبوی کے سامنے، اب تو ریاض میں یا بڑے کسی مجمع عام میں سر اڑا دیا جاتا ہے اس کا، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ شاہ فیصل نے خاموشی ان کے سوالات سنے، ان کہا میری ایک بات سن لو، میری ایک بات کا جواب تم دے دو۔ کہا میں تم میں سے جتنے آدمی تیار ہوں میرے ساتھ جانے کے لیے، یہاں بھی اور وہاں بھی، میں ان کو بریف کے سونے کا بھر کے دے دیتا، یا چاہو تو تمہارے پاؤنڈوں کا بھر کے، ڈالروں کا بھر کے دے دیتا، جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ ہوگا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ لے جاؤ نیو یارک صرف طے کر کے اور سر کر کے آ جاؤ، گھوم پھر کر دن بھر سیر کرو، پورے شہر کا سیر سپاٹا کر کے رات کے کسی وقت میرے پاس آنا، پھر میں تم سے کوئی بات کروں گا۔ اگر تو تم بچ کے آ گئے، لوٹنے سے بچے یا قتل ہونے سے بچ کے آ گئے اور وہ سرمایہ محفوظ واپس لے آئے تو میں سمجھوں گا تمہاری باتیں صحیح، لیکن یہ اتنا ہی سرمایہ تم میرے ساتھ لے کر سعودی عرب میں چلے جاؤ اور میں تمہارے ساتھ کوئی گنمین نہیں رکھوں گا، تمہیں آزاد چھوڑ دوں گا، ٹیکسیوں پر سفر کرو، جہاں چاہو جاؤ، آزادانہ گھومو پھرو، ہفتہ بھر گھومو، اگر کوئی آدمی میری آنکھ سے تمہیں دیکھ جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور کوئی تمہارے پیسوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہ کرے تو پھر مجھے بتاؤ قانون کون سا اچھا؟ تم جان کی حفاظت چاہتے ہو کہ نہیں؟ مال کی حفاظت چاہتے ہو کہ نہیں؟ اگر تمہارے سارے قوانین کے باوجود وہ تمہیں نہیں ملی تو اس کا مطلب تم ناکام ہو، اور ہمارے قانون نے اس کو تحفظ کو فراہم کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہمارا قانون کامیاب ہے۔ تم ہم اعتراض کریں تو کریں، تمہیں تو اعتراض کرتے ہوئے 100 دفعہ شرم آنی چاہیے، کس بات پر اعتراض کرتے؟ یہی بات قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ جو فلسفہ تراشنے والے لوگ ہیں اصلاً ان کو ہمدردی، عجیب بات ہے کہ مقتول سے نہیں ہوتی، قاتل سے ہوتی۔ پورا مغرب کا فلسفہ دیکھ لیجئے، ان کی ساری پریشانیاں مقتول کے لیے نہیں، قاتل کے لیے ہوں گے، اس طرح کس کو کس طرح بچایا جائے۔ ان کی ساری ہمدردیاں چور کے ساتھ ہوں گی جس کا گھر لوٹا گیا ان کے ساتھ نہیں، ان کی ساری ہمدردیاں زانی کے ساتھ ہوں گی جس نے عزت لوٹی ہے، اور جس کی عزت لٹ گئی ہے اس کے ان کو کبھی ہمدردی نہیں ہوتی۔ مولا مودودی علیہ رحمت نے ایک دفعہ ریاض میں سعودیہ میں ہوتا تھا، وہاں میں نے ایک رسالے میں ان کا انٹرویو پڑھا تھا، انہوں نے اسی بات پر، اسی بنیاد پر بی بی سی کے نمائندے سے بات کی تھی اور اس کو کوئی بات نہیں سوچتی تھی۔ انہوں نے کہا تم انسانیت کے نمائندے ہو، تم تو چوروں، قاتلوں، اچکوں کے نمائندے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ چوروں کو ختم کیا جائے، تم کہتے ہو نہیں، چوروں کو ختم نہیں ہونے دینا، ان کو اور زندہ رکھو تاکہ اور گھر لوٹے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عزتوں کا تحفظ ہو، تم کہتے نہیں، عزت لوٹنے والوں کا تحفظ ہونا چاہیے۔ تمہارا پورا قانون اور تمہارے سارے کالے کوٹوں والے وہ پیسے لے لے کے ان کی حمایت کرتے، تو پھر ظاہر تم میں جرائم کیوں نہ ہو، اور تمہاری وجہ سے ہمارے ملکوں میں جرائم بڑھ رہے، اصل جو ذمہ دار تم۔ کہ تمہاری قصاص میں زندگی ہے عقل والو لعلکم تتقون، اس بات کو سمجھو تاکہ تم بچ جاؤ اس کے انجام سے، شاید تم بچ جاؤ، ورنہ کوئی صورت نہیں بچنے کی۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ اس میں، اس آیت میں تو حرمت جان کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں پڑھی کہ قرآن کریم پورا زور دیتا ہے کہ جان محفوظ ہونی چاہیے، اس کی حرمت مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ اب بتا رہا ہے کہ دوسری بڑی بات جس نے انسانی کو داغدار کیا ہے وہ ہے اصل میں مال کی محبت۔ جب آدمی اشتعال میں آتا ہے، حسد میں، کینے میں، بغض میں، اللہ کا خوف اس کے نکل جاتا ہے تو وہ کسی کی جان لیتا ہے، اور جب مال کی محبت میں سرشار ہوتا ہے یا ڈوب جاتا ہے اور اس میں حد سے بڑھ جاتا ہے پھر کسی کا مال چھینتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، چوریاں کرتا، کچھ بھی کرتا ہو، حق تلفیاں، حق شکنیاں کرتا۔
اس کے ازالے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ازالے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ ہر آدمی کو یہ معلوم ہو کہ جو مال اس میرے سامنے ہے وہ میرا اس پر حق ہے یا نہیں, یا حق ہے تو کتنا. ایک تو حقوق متعین ہونے چاہیے, اور دوسری یہ بات کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اپنے حق سے بڑھ کر کوئی چیز لی تو کل کو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ دو تصور ہیں جس کے نتیجے میں حرمت مال کا تصور پیدا ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں میرا حق کتنا ہے, پھر وہ ظاہر اتنا چاہے لے لے. اور ایک آدمی کو یہ معلوم ہے کہ میرا حق کتنا ہے, لیکن یہ نہیں جانتا کہ دوسروں کا حق لوں گا تو اللہ کے یہاں کتنا مہنگا پڑے گا. اب اندازہ فرمایا, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کسی کے 2 مرلے زمین پر قبضہ کیا غاصبانہ, تو کہا قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ 7 زمینیں اس کے گلے میں ہوں گی. اب یہ آخر میں آنے والی سی بات نہیں ہے کہ 7 زمینیں اس کے گلے میں کیسے پڑ جائیں گی, لیکن اللہ کی قدرت ہے وہ کیسے ڈالے گا. لیکن اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا جرم کیا ہے اس نے جس کو حضور فرما رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ خطبہ جمعہ دیتے ہوئے آپ نے مسجد پر یعنی ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا, لوگوں میرے پاس اس حال میں نہ آنا کہ تم نے کسی کا اونٹ چھینا ہو یا اونٹ کا حق مارا اور واپس نہ کیا ہو, تو تم اس حال میں آؤ گے قیامت کے دن کہ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان اونٹ بیٹھا بلبلا رہا ہو. اگر تم نے کسی کا گھوڑا چھینا تو گھوڑا بیٹھا بول رہا ہو, بکری چھینی ہے بکری بیٹھی ممیا رہی ہو. یعنی جو چیز تم نے چھینی ہے تم پر سوار کر دی جائے گی. کہا دیکھنا کل کو میرے پاس اس طرح نہ آنا, میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا, تمہارا کچھ نہیں کر سکوں. اور حدیث میں آتا کہ جب حضور یہ باتیں کہہ رہے تھے اس حد تک کب کبھی تاری تھی حضرت کے جسم پر کہ لگتا تھا حضور کہیں ممبر سے گر نہ جائے اللہ کے خوف کی وجہ سے. تو جس آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ تم اگر دوسرے کا حق کھاؤ گے تو کل کو یہ بھی ہوگا اور اس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں, یہ ہو کے رہے گا, تو اگر اس کا ذرہ بار بھی اس کے دل میں اتر گیا تو وہ کبھی کسی کا حق نہیں چھینے گا. اب ظاہر ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے تمہارے حقوق کیا. جس وقت یہ آیتیں اتر رہی تھی قرآن کریم کی, تو میرے خیال میں ابھی ہجرت کیے ہوئے 1 سال 2 سال 3 سال یہی عرصہ تھا. اسلامی حکومت پوری طرح بن بھی نہیں پائی تھی, مستحکم ہونے کی باتیں تو بعد میں. جب ابھی مستحکم نہیں ہو رہی اسلامی حکومت تو اس کا قانون کہاں سے آ جائے. لیکن جہاں تک تربیت کا تعلق ہے مسلمانوں کی, اس میں تو ایک لمحے کا توقف نہیں ہو سکتا. ایسی آپ 4 پارے میں سورۃ نساء میں بھی جا کے دیکھیں گے کہ عورتوں کے بارے میں جو احکام دیے گئے ہیں اس میں پہلے ایک مستقل قانون دیا گیا جو عارضی قانون ہے, اور اس کی مجبوری کیا تھی کہ مستقل قانون کے نافذ کرنے کے ابھی حالات پیدا نہیں ہوئے. وہ تو تب پیدا ہوتے جب اسلامی حکومت بن جاتی, اور مخلوط معاشرے میں ظاہر ہے قانون کیسے نافذ کیا جا سکتا. ان میں سے کچھ چیزیں صرف مسلمانوں پر عارضی طور پر نافذ کی جا سکتی تھی. اس لیے اسلام کا قانون 2 حصوں میں آیا ہے, یعنی چند معاملات میں, سب میں نہیں, ان میں یہ بھی ایک معاملہ. کہا یہ بات کہ میراث کس طرح بٹے اس میں تمہارا کیا کیا حصہ ہونا چاہیے. کہا اس کے تو ہمیں احکام اس وقت دیں گے اور نظام میراث اس وقت آئے گا جب اسلام کا قانون آئے گا, جب اسلامی حکومت مستحکم ہو جائے گی, تاکہ ہم واقعی اس کو پوری طرح نافذ بھی کر سکیں. لیکن سرے دست اخلاقی نقطہ نگاہ سے ضروری ہے کہ تم لوگوں کو اس ظلم سے بچاؤ کہ جو قبیلے کے غالب لوگ ہوتے ہیں, زوردار لوگ, جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے میراث میں سے زیادہ تر حصے پر وہ قابض ہو جاتے ہیں. اس لیے مرنے والے کو حکم دیا گیا کہ جب تم محسوس کرو کہ تمہاری موت کے دن قریب آ رہے ہیں, بیماری بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ بھی تم جانو کہ میں اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ مال چھوڑ کے جاؤں گا, تو پھر ضروری ہے کہ تم وصیت کر جاؤ. یہ عارضی قانون ہے جو بعد میں منسوخ ہو گیا کہ تم وصیت کر جاؤ کہ میرے والدین کا حق اتنا ہوگا, میرے فلاں اقربا کا حق اتنا ہوگا, فلاں میرے جو رشتہ دار ہیں ان کو اتنا حصہ ملے گا. اولاد کا حصہ تو ہمیشہ مقرر رہا, لیکن ان کے حصے مقرر نہیں تھے, اقربا کے اور والدین کے. کہا یہ تم اپنی ثوابدید کے مطابق جو تمہارا معروف ہے عرب کا, میں جو معروف کی وضاحت کر چکا ہوں کہ تمہارا معروف رہا ہے نا عرب کا, اس کے مطابق تم وصیت کر جاؤ تاکہ بعد والے
اس کے مطابق تمہاری وراثت کو تقسیم کر سکے اور اس طرح کسی کا حق نقصان میں نہ جائے. یہ ہے وہ بات جو عارضی قانون کے مطابق کہی جا رہی ہے. اس میں جو حصہ منسوخ ہو گیا سورہ نساء میں نظام میراث کے نازل ہو جانے کے بعد، وہ یہ ہے کہ اب اس کو کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ نے جن کے حق مقرر کر دیے ہیں، جن کو وارث بنا دیا ہے، اب کوئی ماننے والا یہ چاہے اس کے لیے وصیت چھوڑ جائے کہ اس کا جو حصہ شریعت نے رکھا وہ تو رکھا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کو یہ بھی دے دینا، یہ حق نہیں ہے. نہ اپنے وارثوں میں کمی کر سکتے ہیں ان کے حق میں، اور نہ اس میں اضافہ کر سکتے. اور یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کے ساتھ حجۃ الوداع میں 1.5 لاکھ انسانوں کے سامنے فرمائی. فرمایا اللہ نے حصے تمہارے مقرر کر دیے میراث میں، یاد رکھو وارث کے لیے کوئی وصیت جائز نہیں، وارث کے لیے. دوسرا ایسا وصیت کا تھا کہ جو لوگ وارث نہیں ہیں، تم رفاہی کسی کام میں دینا چاہتے ہو، تم کو بھلائی کرنا چاہتے ہو، کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو، تم کسی سے ہمدردی کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہاری وراثت میں اس کا شریعت میں کوئی حق نہیں ہے، تمہیں یہ حق دیا گیا ہے کہ تم اب بھی مستقل احکام میراث آ جانے کے بعد بھی وصیت کر سکتے. یہ کن کے لیے ہے؟ غیر وارثوں کے لیے، وارثوں کے لیے نہیں. ہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر مرنے والا چاہے کہ میں اپنے وارثوں میں کسی کے لیے وصیت کروں، یا اس نے کسی بیٹے کو فرض کرے صرف شریعت کی خدمت کے لیے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیا ہے اور کہا تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، تمہیں میری وصیت یہ ہے کہ تم صرف اللہ کے دین کا کام کرو گے، میں اپنی وصیت میں تمہیں اتنا حصہ دیتا ہوں اپنی جائیداد میں سے، یہ وہ کر سکتا تھا اپنی زندگی. لیکن جب مرض الوفات میں مبتلا ہوتا ہے تو یاد رکھو اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، اب یہ مال اللہ کا ہو گیا، اب وہ اپنے وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. ہاں اپنے بیٹوں کو جمع کر کے اپنے وارثوں کو ان سے اجازت دے لے کہ تم جانتے ہو تمہارا بھائی بڑا محتاج ہے، تمہیں اجازت دو میں اس کے لیے کوئی وصیت کر جاؤں، یہ اجازت. لیکن جو وارث نہیں ہے، مثلا پوتا وارث نہیں ہے، نواسا وارث نہیں ہے، ان کا باپ مر چکا، ان کی ماں مر چکی، اللہ نے یہ حق رکھا کہ تم 1/3 میں ان کے لیے وصیت کر سکتے. اب اگر یہ وصیت کا سسٹم جاری رہتا تو لوگوں کو کبھی شکایت پیدا نہ ہوتی کہ پوتے کو آپ بھوکا مار رہے ہیں. دیکھیں نا 3 بیٹے ہیں، ایک پوتا ہے، پوتے کو نہیں ملے گا شریعت کے اعتبار سے، کیونکہ وراثت ملتی ہے قریب ترین کو، قریب ترین کی موجودگی میں بعید کو نہیں ملتی. اور قریب کون ہے؟ بیٹا. پوتا دور کا رشتہ ہے، درمیان میں گیپ آ گیا، اس کی موجودگی میں اس کو نہیں ملے گی. یہ سمجھ لیجیے کہ وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، یہ نہیں دیکھا جاتا ضرورت کس کی ہے زیادہ، دیکھا جاتا کہ مرنے والے کے زیادہ قریب رشتہ کس کا ہے، اس کی موجودگی میں دوسرے کو نہیں دیا جاتا، یہ اللہ کا قانون ہے. لیکن اس نے اس کے لیے راستے نکالے، کہا 4 لال تم چھوڑ کے جا رہے ہو، 3 تمہارے بیٹے ہیں، ان کو ظاہر 1-1 لاکھ آئے گا. یہ جو 4 لاکھ ہے نا، تم اس کے لیے 1/3 سے میں تمہیں، چونکہ وصیت کرنے کا حق ہے، تم وصیت کر جاؤ اپنے پوتے کے لیے کہ 1/3 اس کو دے دیا جائے. تو دیکھو جب 4 لاکھ کی تقسیم ہوگی نا تو پوتے کو بیٹے سے زیادہ حصہ مل جائے گا. حساب کر کے دیکھ لیے، 1/3 1.25 لاکھ سے زیادہ بن جاتا، اس کو 1.25 لاکھ مل جائے گا، ان کو شاید 1 لاکھ سے بھی کم ملے گا. یہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن وصیت میں کمی، یعنی وصیت میں وراثت کے حقوق میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ غیر وارث کے لیے وصیت کی پھر بھی اجازت رہتی ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ 1/3، 2/3 میں نہیں. تو اس میں جو حصہ منسوخ ہے وہ صرف وارثوں کو وصیت کرنے کا ہے، اور جو اصلاً وصیت کرنے کا اور وہ بھی غیر وارثوں کو، وہ منسوخ نہیں ہے، وہ اب بھی باقی ہے. ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ جب کوئی آدمی محسوس کرے کہ میرے مرنے کے دن قریب آ رہے ہیں، بہت پہلے کی وصیت بعض وہ پریشانیاں پیدا کرتی ہے، اور بالکل وصیت نہ کر کے جانا بعد میں خلفشار و انتشار پیدا کرتی ہے وارثوں میں. ایسی بڑی عمر کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ ضرور وصیت کر کے جائیں، لیکن وارثوں کے لیے نہیں، غیر وارثوں کے لیے اگر وہ ضرورت محسوس کرے.
اور وارثوں سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی ضرورت ہو شرعی تو پھر ان کو بٹھا کر فیصلہ کر لیا جائے. تو ایک تو موت قریب آئے تب کہا وصیت کرنی چاہیے، دوسرا یہ کہ پیچھے مال چھوڑ کے جا رہا، اور اگر جانے والا ننگ درنگ ہو، یعنی اس نے اپنے پیچھے بنایا ہی کچھ نہ ہو. ننگ درنگ ہونا تو خیر اور بات ہے، لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ زندگی میں کمایا بھی، بہت پڑھے لکھے لوگ، بااصل لوگ، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ چھوڑ کے جائے، اور اس کا جو کچھ ہوتا. علامہ اقبال مرحوم انہوں نے ایک کوٹھی بنائی، جیسے کیسے بنائی، زندگی میں اس کو جاوید کے نام لگوا دیے، اور ہو سکتا منیرہ کے نام بھی کچھ ان کی بیٹی جو تھی، یہ مجھے معلوم نہیں. اور خود آخری جو 2-3 سال وہاں رہے ہیں وہ کرایہ دار کی حیثیت سے رہے، باقاعدہ قانون 50 روپے کرایہ ادا کرتے تھے، اور آدھی کوٹھی استعمال کرتے تھے، آدھی جاوید کے لیے خالی رکھی گئی تھی. اس کا ہر پہلی تاریخ کو کرایہ جمع ہو جاتا تھا. اب ظاہر ہے کہ اقبال مر گیا، اب اس کے بعد جھگڑا کیا ہے کہ وراثت کس کو ملے گی. اقبال کی مثال میں نے اس لیے دی کہ آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے، ورنہ میں اپنی مثال بھی دے سکتا ہوں کہ میرے والد صاحب مرحوم فوت ہوئے تو آخری دن ان کی جو پینشن آئی تھی وہ صرف وہ تھی ان کے پاس، یا ان کی کہنا چاہیے ملکیت میں، ورنہ انہیں، حالانکہ وہ پرانے گریجویٹ تھے، انہیں کچھ نہیں بنایا تو پہلے تقسیم کر ڈالا. کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ بعد میں جھگڑیں گے کس بات پر، کوئی جھگڑا نہیں، صدمہ ہی صدمہ رہ گیا کہ چلے گئے بس. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتے. اسے فرمایا ان طرح کا خیرن، اگر وہ مال چھوڑ کے جا رہا تو پھر اس کو وصیت کرنی چاہیے. اب دیکھیں اس کا ترجمہ، کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب وقت قریب آئے تم میں، جبکہ آئے تم میں سے کسی کے پاس موت، یعنی موت کا وقت قریب آئے. بیماری آدمی کو بتا دیتی ہے کہ میں موت کی طرف بڑھ رہا، زندگی عمر بتا دیتی. ان طرح کا خیرن، اگر وہ مال چھوڑ کے جا رہا، یہ دیکھو اگر مال حلال کا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، تو قرآن اس کو خیر کہتا ہے، شر نہیں کہتا. یعنی ہم کو رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتے، قرآن رہبانیت نہیں سکھاتا. یہ عیسائیوں کے نزدیک، حالانکہ جن کی پوری معاشرتی زندگی، جن کی پوری اجتماعی زندگی اور افرادی زندگی بھی سوائے وسائل دنیا فراہم کرنے کے اور کوئی مقصد نہیں اس کا رہ گیا، لیکن اس کے باوجود ان کا مذہب کیا کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی برائی دولت ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسے قرآن کریم نے بار بار اس کو خیر کا نام دیا، یہ تو بھلائی ہے. البتہ یہ ہے کہ جب تم اس کو شر کا ذریعہ بنا لیتے ہو پھر اس سے بڑی برائی اور کوئی نہیں. آپ کو شاید یاد ہو، میں اس وقت مثال دیتے ہوئے عرض کیا تھا حضرت شیخ کے حوالے سے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے ولی اللہ تو تھے ہی، آپ جانتے ہو کہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ دولت کی مثال اس طرح ہے جیسے پانی، اور زندگی اس طرح ہے جیسے کشتی. کشتی بغیر پانی کے نہیں تیر سکتی. آپ اگر اپنی زندگی کی کشتی تیرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پانی چاہیے، وہ ہماری ضرورت ہے. لیکن یہ ضرورت اس وقت تک ہے، اور زندگی کا سامان اور قوت ہے زندگی کے لیے، جب تک یہ اس کشتی کے نیچے ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ کشتی کے اندر داخل ہو جائے پھر اس سے بڑی تباہی کوئی. مال جب تک آدمی کی جیب میں ہے، وہ جیب کی گھڑی کی طرح ہے، تو آپ اس سے بالکل گھڑی کی طرح ٹائم دیکھیے، جو چاہے فائدہ اٹھائیے. یا جب تک آپ کے ہاتھ کی چھڑی کی طرح ہے کہ جہاں جہاں اس کو استعمال کی تو وہ کوئی نقصان نہیں دے گا. لیکن یہ ڈستا اس وقت ہے جب دل کا محبوب بن جاتا ہے. دل میں نہ اترنے دیجیے اسے. تو جب تک دل میں نہیں اترتا یہ سراپا خیر ہے. آپ اس سے کتنے لوگوں کی کام مدد کر سکتے ہیں، اس سے دینی ادارے چل سکتے ہیں، اس سے دین کی نشو و اشاعت کا کام ہوتا ہے، اس سے مرنے والوں کو بچایا جا سکتا ہے، اس سے اللہ کے یہاں جنت خریدی جا سکتی ہے. وہ 7 لوگ جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے ان میں وہ خوش نصیب بھی ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوگا، وہ بھی تو خوش نصیب ہوگا. تو یہ بات دولت نہیں ہوگی تو کہاں سے آئے گا وہ؟ تو مطلب یہ خیر ہے. تو فرمایا اگر وہ خیر چھوڑ کے جا رہا ہے، حلال کمائی، اور اب موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو اسے چاہیے، اس پر فرض کر دی گئی ہے وصیت.
لیکن یہ وصیت کس کے لیے ہے؟ للوالدین والاقربین، چونکہ ابھی ان کے حقوق آئے نہیں، یہ ایک عارضی انتظام کیا گیا ہے کہ تم اپنے والدین کا حصہ مقرر کر جاؤ، اپنے اقربا کا حصہ مقرر کر جاؤ، اور یہ حصہ منسوخ ہو گیا جب یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ پورا رکوع نازل ہو گیا سورہ نساء کا، اب میراث کے مسائل آ گئے، یہ منسوخ ہو گئے کہ تم اپنے والدین اور اقربا کے حقوق مقرر کرو بالمعروف، معروف طریقے سے، جو تمہارا عرب کا سین ایلیمنٹ جس طرح کرتا رہا۔ حقا علی المتقین، یہ حقا فعل محذوف کا کی تاکید کے لیے ہے، کہا یہ واجب ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ واجب ہے کہ یہ وصیت ضرور کر کے جائیں۔ اس وقت تمہارا اس لیے واجب تھا کیونکہ اس کے بعد میراث بٹ نہیں سکتی تھی، ورنہ اس پر جھگڑا ہوتا۔ اب وہ بات تو نہیں رہی، لیکن پھر بھی یہ اگر احتیاط کر لی جائے کہ اب بھی اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بالکل ہی منسوخ ہو گیا، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بعد دوسری ضرورتیں ہیں، اللہ نے اگر آپ کو مال زیادہ دیا ہے تو دوسری ضرورتوں کو یہ وصیت کر جائیے، اچھے اداروں کو یہ وصیت کر جائیے کہ یہ بعد میں آپ کا صدقہ جاریہ چلتا رہے، یا اور بھی ضرورتیں ہو سکتی۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ۔ اس معاشرے میں ہمارے یہاں تو اب یہ ہے نا کہ دستاویزات تیار ہو جاتی، اور دستاویز ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ظاہرہ ذریعہ ہے، لیکن اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ لکھت پڑھ کا سامان اتنا نہیں تھا، اتنا عام نہیں تھا، پڑھے لکھے تھے ہی کہاں، وہ تو اسلام آنے کے بعد علم کی خدمت شروع ہوئی، اور یہ ادارے بھی نہیں تھے، وہاں زیادہ تر گواہوں پر معاملات چلتے تھے، اور پھر یہ بھی کہ اگر آدمی کو مرض الوفات میں مبتلا ہو کر چاہتا میں وصیت کروں تو اس وقت کیا وہ دستاویز تیار کرانے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈتا ملے گا، تو جو اس کے قریب لوگ ہوں گے، جو اس کی حال احوال پوچھنے آئیں گے، تیماردار ہوں گے، زیادہ انہیں کو گواہ بنا کر وہ وصیت کرے گا، اس لیے تمام تر دار و مدار گواہوں پر ہے۔ اب اگر وہ کل خدا نہ کرے وہ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو وصیت کا ستیاناش ہو کر رہ جائے گا، اس لیے فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، تو جس نے اس وصیت کو بدل ڈالا اس کو سننے کے بعد، فَمَن، پس جس نے بدل دیا ہو اس وصیت کو، جو اس نے قولی طور پر زبانی طور پر کی ان گواہوں کے سامنے کہ میرے بعد یہ گواہوں، یہ وارث جو ہیں اصل میں ان کو تو حصہ ملے گا ہی، لیکن جو فلاں فلاں لوگ ہیں وہ وارث نہیں، میں ان کے لیے یہ وصیت کر رہا ہوں، تم میرے وارثوں کو یہ بتا دینا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بعد میں انہوں نے اس کا کچھ بنا دیا۔ تو جن لوگوں نے بدل دیا اسے بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ انہوں نے اس کو سن لیا تھا، یعنی کہ ان کے سننے میں کمی رہ گئی، سنا لیکن نیت خراب ہو گئی، کسی اپنے چاہنے والے کے حصے میں زیادہ کر دیا، تو فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ۔ اب ظاہر ہے کہ جو وہ گواہی دے کے ثابت کریں گے کہ یہ وصیت کی تھی اس نے، تو جو قوت نافذہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے اسی کو نافذ کریں گے، حالانکہ وہ وصیت نہیں ہے ان کے بدل دینے کے بعد۔ اب سوال یہ کس کا گناہ کس پر؟ اللہ فرماتا ہے کہ گناہ نافذ کرنے والے پر نہیں ہے، گناہ لینے والوں پر بھی نہیں، دینے والوں پر بھی نہیں، گناہ کس پر ہے؟ ان گواہوں پر کہ انہیں جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی وجہ سے ساری تبدیلی آئی۔ فَإِنَّمَا اسْمُهُ، اب اس کا گناہ ہوگا عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر يُبَدِّلُونَهُ، جو اس کو بدل رہے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، پھر اپنی دو صفات لا کر ان کو تنبیہ کی، ڈرایا ہے۔ کہو گواہو تم اگر اپنی نیت کی خرابی کے باعث اس میں خرابی کا باعث بنے ہو تو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ سنتا ہے، سننے والا ہے، اور یہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ دلوں کے بھید بھی جاننے والا۔ جس طرح تم نے سنی تھی نا یہ وصیت، اللہ نے بھی سنی تھی، ایسی اللہ کو معلوم ہے کہ وصیت کیا تھی، اور جس جذبے سے تم نے اس میں کمی بیشی کی ہے، اللہ چونکہ علیم ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایسے تمہاری چوری بھی پکڑی ہے اس نے، اور تمہاری نیت کا فساد بھی نوٹ کیا۔ اب یہ دو جرم جو تم نے کیے ہیں، دونوں کی سزا کل کو ملے گی، تو کیا تم اس سمیع علیم سے بچ سکو گے؟ سوچ رہے تم کیا کر رہے اور کس کے سامنے کر رہے، تو کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ یہ تو تھا گواہوں کا معاملہ، لیکن بعض وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مرض الوفات میں ہے لیکن لمبا ہو رہا ہے مرض، اس نے کچھ لوگوں کے بارے میں وصیت کی ہے،
اور ابھی چونکہ اسلامی احکام وراثت کے نہیں آئے تو ان لوگوں کے بارے میں بھی کی ہے جو اصل اس کے وارث ہیں. لیکن اس وصیت میں اس نے کیا کیا کہ جو عام معروف تھا اس کے مطابق نہیں کی، بلکہ اپنی خواہشات کو اس میں دخل دیتے ہوئے جتنا کسی کو ملنا چاہیے تو اس میں اضافہ کر دیا، دوسرے کو جتنا ملنا چاہیے اس میں کمی کر ڈالی. یہ غیر جانبدار، اس نے غیر جانبدار ہو کر نہیں بلکہ جانبداری کا ثبوت دیا اور کسی کا ناجائز لحاظ کیا، کسی سے ناجائز حق تلفی کی. اگر وہ وصیت کرنے والا ایسا کرتا ہے نا، وہ ناحق کی طرف مائل ہو جاتا تو اللہ فرماتا ہے کہ اگرچہ ہم تمہیں روک چکے ہیں کہ تم کمی بیشی نہیں کر سکتے ہو وصیت میں، لیکن اب تمہیں ہم اس کا اختیار دے رہے ہیں. کن کو؟ ان گواہوں کو، کہ تم اس مرنے والے سے جو ابھی مرا نہیں ہے اس سے جا کر ملو اور اس کو اللہ کا خوف دلاؤ. اسے کہو تم یہ کیا ناانصافی کر رہے، جس کا جتنا حق بنتا اس کو اتنا دو، نہ کسی کو زیادہ دو نہ کمی کرو، ورنہ اللہ کو جا کر کیا جواب دو گے. اور اگر وہ مر گیا ہے تو پھر تم یہ کرو کہ تمام وارثوں کو بٹھا لو، جن کے باروں سے وصیت کیا ان سب کو جمع کرو، ان کے درمیان مرصب بن کے بیٹھو یا مسلح بن کے بیٹھو، بلکہ کہنا چاہیے مسلح ہی بن کے بیٹھو کیونکہ اصلح کا لفظ ہے. تو اصلاح کرو ان کے درمیان، انہیں کہو دیکھو اگرچہ اسے وصیت کی ہے اور تم قانونی طور پر اس طرح کرنے کے پابند ہو، لیکن تم اگر آپس میں صلاح مشورے سے اس کو صحیح لائنوں پہ لے آؤ تو ظاہر یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور تم جانتے ہو ہمارا معروف کیا کہتا ہے، اگر مرنے والے نے اس معروف سے تجاوز کیا ہے تو تم نہ کرو. کہا تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ تم ان کو بٹھا کر اصلاح کا کام کرو. اب دیکھو اس کو کہ فمن خاف. اچھا ایک بات بتاؤں، یہاں اگر عربی جاننے والے بیٹھے ہیں، خافا خوف سے ہے، اس کا معنی تو ہمیں یہ تو ڈرنا، لیکن اصلاً اس کا معنی ڈرنا نہیں ہے. ابن کشاف یہ کہتے ہیں کہ اصل اس کا معنی ہے امید کرنا، یا اس کا معنی اندیشہ کرنا، آئندہ کے لیے امید باندھنا، یہ اصل اس کا معنی ہے. لیکن یہ رفتہ رفتہ اندیشہ سے بڑھ کر خوف کے معنی میں استعمال ہونے لگا. ایسی اب آپ اس کو دونوں معنی میں لے سکتے ہیں کہ جو شخص خوف کھائے یا جو شخص اندیشہ کرے، یا جو شخص امیدیں رکھے من موسن وصیت کرنے والے کی جانب سے، جنفن حق سے ہٹ جانے کی. جس شخص کو اندیشہ ہو کہ یہ وصیت کرتا ہوا حق سے ہٹ گیا ہے، جنف اصل کہتے ہیں مائل ہو جانے کو، لیکن اس کا استعمال ہے حق سے مائل ہو جانا، نہ حق کی طرف. یہ معنی ہے اس کا کہ جو آدمی دیکھ رہا ہو، ایک آدمی گواہ دیکھ رہا ہو کہ یہ وصیت کر رہا ہے نا، یہ جنف کا ثبوت دے رہا ہے، یعنی حق سے ہٹ رہا، کہ وہ اسے اندیشہ ہو گیا اسے کہ یہ وصیت کرتا گا تو حق سے ہٹ جائے گا، یہ تو ہٹ رہا ہے نا حق کی طرف مائل ہو رہا. او اسمن، اور یا وہ دیکھ رہا ہو کہ یہ حق تلفی کر رہا. اسم کا معنی جس کا ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن جب اس کا تعلق حقوق سے ہوتا ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا حق تلفی کرنا، کہ وہ دیکھے کہ وہ ناحق کر رہا ہے، حق سے ہٹ رہا ہے اور کسی کا حق چھین رہا ہے، یا یہ دیکھے حق تلفی کر رہا ہے، حق شکنی کر رہا ہے. تو فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں بدلنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں ہم حق دیتے ہیں کہ تم ان کو بٹھا کر ان میں اصلاح کرو، اصلاح کرو ان کے درمیان. اگر موسی زندہ ہے تو اس کو سمجھا کر، وہ مر گیا ہے تو وارثوں کو اکٹھا کر کے. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو یہ نہ سمجھو کہ جو وہ وصیت کر گیا ہم کون ہو تو اس میں کبھی بیشی کرنے والے. کہا تم از خود تو نہیں کر سکتے، لیکن تم اس میں اصلاح کا کام ضرور کر سکتے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا. یعنی جو اگر کوئی ان کوششوں کے باوجود بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی، اور چاہے وہ کمی بیشی کا ارتکاب کرنے والے وارث ہو، چاہے موسی ہو اور چاہے گواہ ہو، کسی سے بھی ہوئی، لیکن اگر اس میں نیت کا فساد شامل نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، وہ تمہاری بخشش کرے گا، رحم فرمائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، اس ایک وقت 13-14 منٹ ہے میرے پاس، تو اس کی وضاحت کروں گا تو وہ تو ظاہر نہیں کر سکوں گا، اسی صرف ترجمہ آپ غور سے سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، اور کتبہ پیچھے گزر چکا، کتب علیکم،
تم پر فرض کر دیا گیا ہے. الصیام، یہ صوم اور سیام یہ دونوں مصدر ہیں صامہ سے، جس کو آپ روزہ رکھنا کہہ لیجئے. ویسے اس کا معنی ہوتا رکنا، صوم کا معنی بھی ہوتا رکنا، سیام کا معنی بھی ہوتا رکنا. اگر آپ ہماسا بھی پڑھیں، جو اگر یہاں طالب علم ہیں کوئی تو وہ اس کو نوٹ کریں، وہ شاید اس میں اس کی مثالیں تلاش کر لیں. ویسے جاہری کا اگر آپ ادب پڑھیں تو ان کے شعراء میں آپ کو بڑی کثرت سے یہ مثالیں ملیں گی کہ وہ اپنے گھوڑے کی صفت سیام لاتے ہیں، صوم لاتے ہیں. معنی اس کا کیا ہوتا ہے کہ عربوں کی عادت یہ تھی کہ وہ گھوڑوں کو کم سے کم کھانے کی عادت ڈالتے تھے، یا تیز ہوا کے مقابل دوڑنے کی عادت ڈالتے تھے، تاکہ اگر کبھی دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے طوفان آ جائے اور اس کا سامنا کرنا پڑے تو ان کو پہلے عادت ہو اس کی. اور یا کبھی ایسا ہو کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ 2-3 دن تک کھانے کو نہ ملے تو یہ تب بھی اپنے خدمات انجام دینے سے کترائے نہیں. ایسی ان کو یوں سمجھیے کہ سخت جان بناتے تھے. تو جو گھوڑا اس طرح کھانے سے رک جاتا تھا نا تربیت کے نتیجے میں، اور یہ ویسے بیماروں کو سمجھ لیجیے، تو جو گھوڑا کھانے سے رک جاتا تھا اس کو صائم کہتے تھے، یا اس کو سیام یا صوم سے اس کی صفت لائی جاتی تھی. تو یہاں معنی اس کا ہے کھانے سے رک جانا. لیکن یہ کہ اصطلاح بن گیا ہے، آپ صرف کھانا ہی نہیں، کھانے سے، پینے سے، ازواجی تعلقات سے، ان تمام باتوں سے جس کو شریعت نے حالت صوم میں روکا ہے، ان تمام چیزوں سے روک جانا اس کو روزہ کہتے ہیں. تو کہا اللہ نے تم پر فرض کر دیا گیا ہے تم پر روزہ رکھنا یا روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم پر ہی فرض کیا گیا ہے اور تمہیں یہ کچھ سزا دی جا رہی ہے. معلوم ہوتا اصلاح نفس کے لیے یہ اتنا مجرب نسخہ ہے کہ جس طرح کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس پر نماز فرض نہ ہوئی، کیونکہ وہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے. اسی طرح تربیت نفس کا سب سے اہم ذریعہ روزہ ہے. اسے کوئی امت پہ اس سے پہلے ایسی نہیں گزری جس پر اللہ نے روزے فرض نہ کیے، اور یہ اس لیے تم پر فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے. یہ تو انشاءاللہ وضاحت کروں گا تقویٰ کی. مزید اطمینان دیا کہ یہ کوئی بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں، ایکسرسائز ضرور ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ تھک ہار جاؤ بالکل. کہا ایام معدودات، یہ روزے ہیں چند گنتی کے دنوں کے. ایام یوم کی جمع ہے، دن، معدودات ان کی جمع ہے گنتی، گنے چنے. یہ چند گنے چنے دن ہیں، یعنی 30 دن 29 دن کیا دن ہے 12، یعنی پورے سال کے مقابلے میں 12واں حصہ. اور تربیت نفس کے مقابلے میں، اللہ کے انوار کی بارش کے مقابلے میں، جو کچھ اس میں تجلیات برستی ہیں اس کے مقابلے میں، جس طرح قسمتیں سنبھلتی ہیں اس کو دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں وضاحت میں یہ بات بتانا چاہتا تو لیکن اس میری زبان پہ آ گئی حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور نے یہاں تک فرمایا کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان. کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ملتا، کیا سعادتیں ہیں، کیا خوش بختیاں ہیں، کیا کیا درجات نصیب ہوتے ہیں، کس سے قسمتیں بنتی، کہ اگر پتہ چل جائے لوگوں کا نا کہ رمضان میں کیا کیا چیزیں ہیں، اللہ نے کیا کچھ رکھ دیا اس میں، کہ لتمنت امتی، میری امت تمنا کرے ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہ یا اللہ سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے، کوئی مہینہ اور نہ ہو، رمضان ہی ہو، بس 11 مہینہ بھی اس میں شامل کر دیے جائیں. تو اسے کہا یہ چند گنتی کے دن ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے. فمن کان منکم مریضا، فمن پر جو شخص کانا ہو منکم تم میں سے مریضا بیمار، تو جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو. علی سفر، علی آگے بتایا کہ باقی سفر پر سوار ہو یا سفر اس پر سوار ہو جائے. یہ نہیں کہ ویسے گھومنے پھرنے نکلے 2-4 میل کے سمجھے کہ سفر کہ آدمی مسافر ہو گیا، کہ جس کو واقعی آدمی محسوس کرے، دیکھنے والے محسوس کرے، یہ مسافر ہے. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فَعِدَّةٌ تو پھر گنتی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے. ایام یوم کی جمع اور اخر اخرا کی جمع یا آخر کی جمع، دوسرے دنوں سے پھر گنتی پوری کرنی. کہ جو بیمار اور مسافر نہیں رکھ سکے گا روزہ تو دوسرے دنوں سے گن گن کر پورے کرنے، کتنے دن میں نے نہیں رکھا تھا وہ دوسرے دنوں سے وہ گنتی پوری کی جائے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر
عطا کا یطیقو کا معنی اس پر تو بحث ہوگی انشاءاللہ. اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں, یطیقونہ, یطیقون طاقت رکھتے ہیں, ہو اس کی, کس کی, اس میں علماء کا اختلاف ہے, ابھی میں اس کا ذکر نہیں کرتا. ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں, فدیتن, ان پر فدیہ ہے, تو عام مسکین, ایک مسکین کا کھانا. فمن تطوع خیرن, اور جو کوئی خوش دلی سے کرے, خیرن بھلائی, یعنی اس پر اضافہ کرے, فہو خیر اللہ, تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم, اور یہ کہ تم روزہ رکھو, یعنی خوش دلی سے اگر خیرات زیادہ کرو تو اچھا ہے, لیکن بہتر, اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ کہ تم روزہ رکھو, فہو خیر اللہ, تو وہ بہتر ہے اس کے لیے. وان تصوموا خیر لکم, اور یہ کہ تم روزہ رکھو, خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, یعنی اگر تم جانتے ہو کہ اللہ کی عبادت میں اور اس کی بندگی میں اضافہ کرنے سے کیا ملتا ہے, تو تم ضرور روزہ رکھو. تم صرف اس پر اکتفا نہ کرو خیرات کرنے پر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان شہر کہتے مہینے کو, رمضان کا مہینہ, الذی وہ ہے, انزل فیہ جس میں نازل کیا گیا, انزل, انزلہ سے فعل ماضی مجہول, نازل کیا گیا, فیہ اس مہینے میں, القرآن, یہ ہے اس مہینے کی فضیلت کا باعث. ورنہ ہے یہ مہینہ بھی ویسے ہی, یہ بھی 30 دنوں سے بنتا ہے, یہ بھی طلوع و غروب سے ہی وجود میں آتے ہیں اس کے دن بھی, اس میں بھی راتیں ویسے ہی ڈلتی ہیں, اس میں ویسے ہی شام پڑتا ہے, شب میں محجوب ہوتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, کوئی اس میں باقی مہینوں سے کچھ خاص چیز نہیں دیکھو گے. اس کو جو فضیلتیں ملی ہیں تو اس وجہ سے کہ قرآن نازل ہوا ہے اس میں, اور آپ معاشرہ سب سے بہتر امت ہے اس لیے کہ آپ پر قرآن نازل ہوا, آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا, اور وہ قرآن ہدی للناس, ہدایت ہے لوگوں کے لیے, وبینات من الہدی, اور اس قرآن میں ہدایت کے بینات بھی ہیں, واضح دلائل. بینہ دلیل کو کہتے ہیں, اور اس کی جمع بینات ہے, واضح حجت قاطعہ, ان میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں. والفرقان, اور اس میں فرقان بھی ہے. فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل میں فرق کرنے والی. فمن شہد منکم الشہر, فمن پر جو شخص, شہد حاضر ہو, منکم تم میں سے, الشہر اس مہینے میں, جو شخص تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو, کیا مطلب, جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پالے, یعنی وہ ایمان کے ساتھ اس مہینے کو پالے. اگر کسی آدمی نے اس مہینے کے خاتمے پر ایمان قبول کیا ہے تو اس مہینے کے روزے پر فرض نہیں ہوں گے, کیونکہ اس نے اس مہینے کو پایا نہیں. جیسا آدمی نے بیماری کی حالت میں ظاہر ہے پورا مہینہ گزارا ہے, تو اس نے صحت کی حال میں چونکہ اس کو نہیں پایا, اس کی قضا تو اس پر لازم ہوگی, لیکن اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے اس مہینے کے روزے کیوں نہیں رکھے. اس طرح کسی عذر کی بنیاد پر آدمی اگر صحیح معنی میں اس مہینے کو نہیں پا سکا, بے ہوشی رہا ایک آدمی, اس پر روزے فرض بھی نہیں ہوئے, ساقط ہو جائیں گے. کسی خاتون نے ایام حیض گزارے ہیں پورے مہینے میں, اگر یہ پورے مہینے میں ہوتے نہیں ہیں, لیکن ایام نفاس تو گزر سکتے ہیں پورے مہینے میں, تو ظاہر روزے اس پر فرض نہیں ہوں گے. اچھا, تو جس آدمی نے پا لیا اس مہینے کو, فَلْيَصُمْهُ, اسے چاہیے کہ وہ یہ روزہ رکھے. اس سے استدلال کرتے ہوئے سید سلیمان ندوی مرحوم نے یہ کہا, اور بھی بعض علماء نے, سب کے بارے میں تو میں تو چھوٹی نہیں دے سکتا, وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے شمالی علاقے, یہ جو ہیں قطب شمالی کے علاقے, اگر کوئی علاقے ایسے ہیں کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات کب آئی اور دن کب گیا, وہاں دن اور رات کا پوری تحقق نہیں ہوتا, تو پھر ظاہر مہینے کا کیسے ہو. تو اس کا مطلب یہ وہاں رمضان کے مہینے کا شہود ممکن نہیں ہے. نمازوں کو تو وہ اندازے سے کوئی پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک لہر سی ابھرتی ہے رات اور دن کے لیے, جس سے اندازہ کیا جا سکتا کہ رات آ گئی دن آ گیا, لیکن مہینوں کے بارے میں تو بالکل پتہ نہیں چلتا. اور اگر وہ پتہ چل سکے قریبی اپنے جو قریب ترین ملک ہے, تو احتیاط اسی میں ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے. لیکن سید صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ شہود نہیں پایا جاتا مہینے کا, تو سرے سے بعد رمضان آتا ہی نہیں, اس سے ان پر روزے فرض ہوتے ہی نہیں. اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن پھر بھی احتیاط تو اسی میں ہے کہ اگر اللہ بعض زندگی ممکن بنا دے, جیسے آپ کے بعض آلات نے, کچھ لوگ وہاں رہ رہے ہیں, سنا کہ بعض آلات کی وجہ سے, اس کی مدد سے, اور بعض محکمے تو ظاہر مجبوراً وہاں رہتے,
تو ان کو روزے رکھنے چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور جو صرف بیمار ہو یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ دوبارہ کیوں آیا اس کی وجہ انشاءاللہ بیان کروں گا. اس کے لیے گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں سے. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. وہ چاہتا تو سارے روز سال کے روزے فرض کر دیتا، وہ چاہتا تو عیسائیوں کی طرح 24 گھنٹے کا روزہ کر دیتا. ہم تو صرف 12 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، 12-13 گھنٹے. وہ چاہتا تو اور پابندیاں بڑھا دیتا. اس نے بہت سہولتیں دی ہیں، کہا وہ تمہارے ساتھ یسر کا معاملہ کرنا چاہتا. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، ورنہ وہ سفر میں بھی حکم دیتا کہ روزہ رکھو چاہے کیسا سفر ہو. وہ تمہارے ساتھ دشواری کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا، تنگی کا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم عدت پوری کرو، گنتی پوری کرو جو روزے چھوٹ گئے ہیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس کے مطابق جو اس نے تمہیں ہدایت دی قرآن کے ذریعے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. بس وقت ہو گیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.